کہ اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے۔ جس طرح میرے ملک کو آزادی کے باوجود غلام رکھا گیا، وہاں نواز شریف سر جھکا سکتا ہے، شہباز شریف سر جھکا سکتا ہے، زرداری سر جھکا سکتا ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام وہاں سر نہیں جھکا سکتی۔ میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں اور آج پھر اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ پاکستان 25 کروڑ مسلمانوں کا وطن، عالمی برادری میں بھی اور اسلامی برادری میں بھی اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے، ایسی اہمیت کہ پوری امت مسلمہ کی قیادت کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور آج اگر امریکہ پاکستان میں آ کر ایران پاکستان کی سرزمین پر ہماری اسلامی برادری کے ہمارے دوست پاکستان کی سرزمین پر بیٹھ کر دنیا کے لیے امن تلاش کر رہے ہیں، تو سن لو حکمرانوں، یہ ہے وہ پاکستان کا مقام۔ ہم پاکستان کے اس قدر و منزلت میں اضافہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ 78 سال تک تم نے میرے اس پاک وطن کو عالمی قوتوں کا غلام بنائے رکھا۔ میں اس وطن عزیز کی آزادی و حریت کی بات کرتا ہوں۔ میں اپنے قوم کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی قوم میں احساس برتری پیدا کرنا چاہتا ہوں، اور جب میرے اندر یہ مقام آئے گا تو پھر یہ حقیقی معنوں میں اسلامی دنیا کی قیادت بھی کرے گا اور پوری دنیا میں اپنی اسلامی اور جمہوری شناخت کے ساتھ متعارف بھی ہوگا۔ پاکستان نے جو حال ہی میں کردار ادا کیا ہے، ہم 78 سال سے اس کردار کے متلاشی تھے۔ ہم پاکستان کو اس مقام پر دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ نے کہا باہر کے مہمان آ رہے ہیں، آپ احتجاج واپس لیں۔ ہم نے کہا ہم لینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم پاکستان کی سرزمین پر مہمانوں کی عزت کو جانتے ہیں۔ عوام کی تربیت اسی طرح ہوتی ہے، لیکن آپ نے جو عالمی قوتوں کے جبر کے ہاتھوں پاکستان کے عوام پر مہنگائی کا بم گرایا ہے، تمہیں یہ واپس لینا ہوگا۔ تمہیں اپنے قوم کے غریبوں کے لیے اپنے یہ فیصلے واپس لینے ہوں گے۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں میرے نوجوانوں کہ آپ کی آواز میں یہ قوت ہے کہ آج جب میں 12 اپریل کو آپ کی خدمت میں مردان کے اس میدان میں حاضر ہو رہا ہوں تو حکومت پاکستان کو اپنے فیصلے واپس لینے پڑے، اور ہم سرزمین عرب پر اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسرائیل کا خاتمہ امت مسلمہ کی آرزو ہے، عرب دنیا کی آرزو ہے، فلسطین کی آرزو ہے، فلسطین کے بیٹوں کی آرزو ہے، ان کی بیٹیوں کی آرزو ہے، ان کی ماؤں کی آرزو ہے،
ان کے بہنوں کی آرزو ہے، ان کے بزرگوں کی آرزو ہے۔ اسرائیل نے گزشتہ 1.5 مہینے میں جو اقدامات کیے، 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا فلسطینیوں پہ مظالم ڈھا رہا ہے۔ میں نے پارلیمنٹ میں بھی یہ بات کی تھی کہ اسرائیل تجاوز کرتے کرتے اگر ایران تک پہنچتا ہے تو وہ پاکستان کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ مودی اور یہودی وہ اکٹھے ہو چکے ہیں، تل ابیب پہ ایک دوسرے کو گلے مل رہے ہیں۔ یہود و ہنود کا یہ اتحاد اسلامی دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، اور انشاءاللہ اسلامی امت اور پاکستان کے عوام یہود و ہنود اور مودی یہودی کے اس اتحاد کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ مسلمان فاتح ہے اور فاتح رہے گا، عرب مسلمان فاتح ہے اور فاتح رہے گا، فلسطین فاتح ہے اور فاتح رہے گا، اور بیت المقدس انشاءاللہ ایک دن مسلمانوں کے کنٹرول میں ہوگا اور مسلمان وہاں پر نماز ادا کریں گے۔ جو چیزیں پاکستان کے مفاد میں ہیں ہم اس کا تذکرہ کرنے میں بخل نہیں کرتے، لیکن جس طرح میرے ملک کو آزادی کے باوجود غلام رکھا گیا، وہاں نواز شریف سر جھکا سکتا ہے، شہباز شریف سر جھکا سکتا ہے، زرداری سر جھکا سکتا ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام وہاں سر نہیں جھکا سکتی۔ آج ہم اپنا موقف دہرانا چاہتے ہیں، بڑی وضاحت کے ساتھ دہرانا چاہتے ہیں کہ دستور پاکستان اس ملک میں اسلامی قانون سازی کا تقاضا کرتا ہے، لیکن حال ہی میں ہماری پارلیمنٹ میں جو خلاف اسلام قرآن و سنت کے منافی قوانین نافذ کیے، جمعیت علماء اسلام ان قوانین کو مسترد کرتی ہے اور ایسے قوانین کے خلاف اپنی آواز بلند رکھے گی اور تحریک کو جاری رکھے۔ اللہ کا نام لے کر حلف اٹھانا اور عمل و کردار کے ذریعے سے اس کی نفی کرنا یہ مسلمان کی علامت نہیں ہو سکتی۔ تم کس کے پیروکار ہو؟ تمہارا عملی کردار کیا ہے؟ اور اس حوالے سے آپ کو اپنا راستہ بدلنا ہوگا۔ جو دستور پاکستان کا ہمیں رہنمائی دیتا ہے، ہمیں اس راستے پر مل کر جانا ہوگا۔ واقع ہوتے ہیں، اللہ تعالی عطا کرتا ہے، اگر ان مواقع کی قدر نہ کی گئی، ناشکری کی گئی، تو پھر ناشکری کی سزا اللہ دیتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ اللہ تعالی ایسی بستی کی مثال پیش کرتا ہے، ایسی آبادی کی مثال پیش کرتا ہے کہ جہاں امن بھی ہے، جہاں اطمینان بھی ہے، جہاں معاشی خوشحالی بھی ہے، ہر طرف سے رزق کھچ کھچ کے وہاں آ رہا ہے، لیکن جب لوگوں نے ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، تو پھر اللہ نے بھوک اور بدامنی کا مزہ چکھایا۔
لکه څنګه چې جعلي نوٹ نه چلیږي دغسې جعلي حکومت هم نه چلیږي جعلي حکومت دھاندلی زدہ حکومت دھاندلی زدہ حکومت په مارکیټ کې قیمت نه یې ګوره